آج کے سبق کو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معطل الفا کی بات چل رہی تھی۔ معطل الفا کتاب علم الصرف اخیرین جو ہے وہ آپ کھول لیجئے، صفحہ نمبر تقریباً 12 ہوگا۔ جی، معطل الفا جی، میں اس لیے سب سے درخواست ہے کہ اپنے مائک کو میوٹ رکھیں تو تاکہ ریکارڈنگ میں بھی پریشانی نہ ہو اور ریکارڈنگ میں بعد میں سننے والی خواتین کو بھی پریشانی نہ ہو۔ امید ہے سب اس کا خیال کریں گے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معطل الفا، جی معطل الفا کیا ہوگا؟ پہلے وزن کو لکھ لیتے ہیں، فا عین لام، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب معطل الفا اور مثال کی ہم بات کریں گے۔ تو معطل الفا وہ ہوگا جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے وعدہ۔ حرف علت میں نے آپ کو کل سمجھا دیا تھا کہ واو اور یا، ٹھیک ہے، یسارا، کیونکہ الف وہ تبدیل ہو جاتا ہے، الف تبدیل جب بھی آئے گا تو تبدیل ہو کے آئے گا۔ وعدہ یسارا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ ہے معطل الفا۔ اب کتاب کو دیکھیے، کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر پہلا قاعدہ ذکر ہے۔ جی پہلا قاعدہ کیا ہے؟ جی کہ جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو وہ گر جاتا ہے، جیسا کہ یعیدو کے اصل میں یوعدو تھا۔ اب میں آپ کو، جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی سب کو؟ جی ساتھ ساتھ بتلاتی رہی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ اب چونکہ قاعدہ مضارع کے، اس لیے مضارع کی مثال لکھنی پڑے گی۔ اب دیکھیں مضارع، یعیدو۔ اب میں نے کل آپ لوگوں کو ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک آسان سی ایک بات آسان سے سمجھائی تھی میں نے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ نے تھوڑا سا ذہن کو استعمال کرنا ہے۔ کیا کہ بھائی دیکھنا ہے کہ یہاں پر تعلیل کس حرف میں ہو رہی ہے، فا کلمے میں ہو رہی ہے، واو میں، عین کلمے میں ہو رہی ہے، لام کلمے میں ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، اور ماضی مضارع کیا ہے؟ اب دیکھیں یعیدو 3 حرف ہے۔ اب یہ ماضی کا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کل میں نے علامت بتلائی تھی، کوئی بہن بتلائیں گی؟ کل میں نے جو علامت بتلائی تھی کوئی بہن بتلائیں گی وہ علامت؟ جی ہاں، ماضی کے آخر میں کیا ہوتا ہے جی؟ زبر آتا ہے۔ یہاں پہ کیا نہیں ہے؟ زبر نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ ماضی نہیں ہے۔ اچھا، اب مضارع میں کیا ہونا چاہیے؟ کم از کم کتنے حروف ہونے چاہیے یا علامت مضارع کو ہٹا کر؟ علامت مضارع کو ہٹا کر کتنے حروف ہونے چاہیے کم از کم؟ جی 3 حرف ہونے چاہیے۔ اب یہ چیز ہمیں پہچان بتلائے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں جب پتہ چل گیا کہ بھائی 1 حرف کم ہے، ٹھیک ہے، اس حرف کی پہچان کے لیے ہم نے کیا کرنا؟ تعلیل کریں۔ اب دیکھیں تعلیل کیا ہوگی؟ اب ہمیں پتہ چل گیا فا کلمہ، کیوں کہ ضابطہ جو ہے، جو قاعدے، اب یہ مختصر سے قاعدے ہیں جو یہاں پہ ذکر ہیں، تو ان قاعدوں کو آپ ذکر کریں، آپ ذہن میں رکھیں گے، اور یہ تکنیک یعنی یہ طریقہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو قانون لگانا آ جائے گا۔ تو اب یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ فا کلمہ حذف ہے۔ اب فا کلمہ حذف ہے، فا کلمہ میں واو یا حذف ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، کیوں کہ قاعدہ کس کے بارے میں ہے؟ جو واو ساکن، کیا جی؟ واو ساکن، معلوم ہوا کہ یا نہیں، واو ساکن، ٹھیک ہے۔ تو جو واو ساکن علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان واقع ہے تو وہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اگر فا کلمے میں حذف ہوگا مضارع میں پہلے صیغے میں تو وہ واو ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اب دیکھیں اب وہ کیا ہے, اصل نکالتے ہیں اس کی. یوعدو, یہ قاعدہ مثال میں معطل الفا میں بکثرت استعمال ہوتا ہے, اس لیے اس قاعدے کو ہم نے ذہن میں رکھ کر چلنا ہے. اب یہ قاعدہ کیا ہے, اب دیکھیں واو ساکن علامت مضارع یا ہے اور کسرہ کے درمیان, یعنی اس کے بعد واو کے بعد کسرہ آ رہا ہے, واقع ہو تو وہ واو گر جاتا ہے. اب واو کو گرا دیا تو یہ اوپر والی صورت رہ گئی یعیدو. ٹھیک ہو گیا جی, بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک جی. اچھا اب میں دوسری مثال سے سمجھاتا ہوں. اب ان مثالوں کو ہم بکثرت استعمال کرتے ہیں اگر ہمیں تھوڑی سی جو ہے نا وہ پتہ چل جائے, یعنی کہ تھوڑا سا ہمیں اچھے طریقے سے ہم سمجھنا شروع کر دیں تو وہ چیزیں حل ہو جائیں گی. اب دیکھیں میں آپ کو دوسری مثال سے سمجھاتا ہوں. یقیفو, یقیفو, اب سیم یہاں پر یہ قاعدہ لگے گا جی, یہاں پر سیم یہی قاعدہ لگے گا یقیفو والا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اچھا اب یہ قاعدہ جب اسی میں سیم لگے گا تو پھر ہم نے اس قاعدے کو, اس صورت کو, یعنی کہ اب یہ سمجھ لیں کہ اپنے یہ شکل آپ نے یاد رکھنی, یقیفو یعیدو, یہ والی صورت, اس پہ یہ والا قاعدہ لگ جائے گا. اب دیکھیں واو گر گیا, اصل میں کیا ہوگا, اصل نکالنا بھی آسان ہے. میں نے کہا تھا یا تو نکال نہیں سکتے, واو نکالیں گے, تو اصل میں کیا ہوگا یوقیفو. ٹھیک ہے, تو کیا ہو گیا, واو گر گیا, علامت مضارع اور کسرہ کے درمیان آیا تو واو گر گیا, اس لیے کیا ہو گیا, تو یقیفو رہ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہی قاعدہ نمبر 2 کو پہلے دیکھیں. سیم یہی اسی وزن پہ قاعدہ آ رہا ہے, یعنی مضارع میں لگ رہا ہے. دیکھیں تیسرا نمبر قاعدہ, اگر مضارع میں عین یا لام, اگر مضارع میں عین یا لام حرف حلقی ہو اور واو ساکن علامت مفتوحہ اور عین مفتوح کے درمیان واقع ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے. سمجھیے گا بالکل. اب دیکھیں قاعدے کو سمجھ لیں کہ قاعدے کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر قاعدے کو سمجھ لیں. اب یہاں پہ پہلا قاعدہ کیا تھا, علامت مضارع اور کسرہ کے درمیان واو آ جائے. اچھا یہاں پر کیا ہے, اس میں سمجھیے, یہاں پر یہ ہے کہ واو ساکن علامت مضارع اور عین یا لام کلمہ حرف حلقی کے درمیان میں آ جائے تو واو گر جاتا ہے, وہ واو گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یوں سمجھ لیں, ادھر دیکھیے توجہ کیجیے گا کہ اگر مضارع کا وزن ہے اور مثال واوی ہے, معطل ہے, تو اس میں واو علامت مضارع کے بعد آ جائے, ٹھیک ہے, اور عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو, مکسور کا پہلی بات ہوگی یا مفتوح, تو وہ واو کیا ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے. جیسے اب یہاں پہ مثال دی ہے یہابو, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہابو, ٹھیک ہو گیا جی. یہابو بالکل آسان ہو گیا, سمجھ میں آ رہی ہے جی. اب دیکھیں اب میں دوسری مثال سمجھاتا ہوں. یہابو, بھئی بات آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اصل میں کیا تھا, یوہابو. ٹھیک ہے, حروف حلقی 6 ہیں, یہاں پہ بھی ذکر ہے کہ یہ حروف حلقی میں سے کوئی ایک آ جائے, حمزہ, ہا, آ,
हा आइन गईन, ये हुरूफ में से कोई हरफ आ जाए। तो बात समझ में आ गई जी। तो अब ये क्या है, अच्छा एक और बात याद रखिएगा, मैंने आपको बतलाया था कि गर्दाने वैसे कुल 4 है, माजी मुजारे अमर नहीं। उसूली तौर पर ये कायदा मुजारे जिस तरह मुजारे में लगेगा, ऐसे ही यही कायदा इसी इन्हीं मादों के साथ ये किस में लगेगा, माजी में भी लगेगा। ये कायदा मुजारे में भी लगेगा और माजी में भी लगेगा, और नहीं अमर में भी लगेगा। जैसे देखिए अब पहली मिसाल दी, याईदु असल में यऊइदु था, ठीक है, तो क्या हो गया, याईदु क्या था असल में, यऊइदु। तो अब वो जब अमर बनेगी तो वो भी क्या होगी, फाकल महजफ होगा तो ईद आएगी, ठीक है। इसी तरह यहाबु असल में यऊहबु था, ठीक है, तो वो क्या होगी, तो वो मतलब अमर फिर वो गिर जाएगी। समझ आ रही बात जी। तो इसलिए ये कायदा जैसे मुजारे में लगेगा ऐसे ही किस में लगेगा, अमर में भी लगेगा। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। कायदा नंबर जो ज्यादा लगता है कायदा, वो मैं आपको बता रहा हूं। कायदा नंबर 5, कायदा नंबर 5 देखिए, जो वाव या तवज्जो कीजिएगा। अब मैं आपको अमर की भी मिसाल समझाता हूं। तो देखिए हमने याइदो से अमर बनाते तो ईद आती है, ईद ईद, जबकि अमर का वजन क्या है, इफ, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि असल में इवइद था, इवइद, मुजारे को ज़हन में रखेंगे तो ये कानून भी आसान हो जाएगा, ठीक है। यही वो हुआ कि वाव मुजारे के फाकल में आने की वजह से गिर गया, तो अगर हम अमर बनाते हैं तो वाव को गिरा दें तो क्या रह जाएगा, ईद, ऐसे ही रहेगा ना जी। अच्छा अब हमजा जो अमर है ना, अमर, अमर में हमजा जो लाया जाता है वो इसलिए लाया जाता है कि उससे बाद में कसरा सुकून आ रहा होता है और सुकून पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आइन कलमा क्या आ रहा है, जो आइन है वो उस पर हरकत है, इसलिए हमजा की जरूरत नहीं रहती। हमजा माबाद मुतारिक होने की वजह से गिर गया तो क्या हो गया, ईद आ गया। ये तो कसरा वाली सूरत थी ना, हुर्फ हल्के वाली सूरत को मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। हुर्फ हल्के वाली सूरत वो भी देख ले, यहाबू, ठीक है। अब यहाबू को आप समझिए, हम अमर क्या आएगी, हब। क्यों अमर हब आएगी, क्योंकि असल में क्या था, असल में बना ले यू हब, ठीक है, यू हब। अब वाव वही मुजारे की वजह से गिर रहा है, समझ रही बात को जी। प्योर कानून नहीं लग रहा, अगर से गिरदान अमर की है लेकिन वाव उसी की वजह से गिर रहा है। हाँ जाओ जी वाव गिर गया, ठीक है, तो क्या हो गया, जब वाव गिर गया तो बात वही आ गई कि फिर हमजा माबाद मुतारिक होने की वजह से हमजा भी गिर गया। जब हमजा भी गिर गया, ठीक है, ठीक हो गया जी, हमजा भी गिर गया तो हब रह गया। अब ये इसके अमर क्या आएगी, हब आएगी। आपने नहीं खाना ना, मैं खिलाऊंगा आपको। समझ रही बात को जी। जी ये बहन बार बार माइक को अनम्यूट कर रही है, इनसे दरखास्त है कि माइक को म्यूट रखें। अच्छा जी, तो ये बात समझ में आ गई जी। अच्छा तो क्या रह गया, हब रह गया, ठीक हो गया। अब इसका दूसरा तीसरा कायदा, जो अहम कायदा जो बार बार जारी होता है और वो समझने में दुश्वारी पेश आती है, वो समझ लीजिए। वो कायदा नंबर 5 है, जो वाव और या असली इफ्तियाल की ता के पास हो, उसको ता से बदल कर ता का ता में इदगाम कर देंगे। अब ये बाब इफ्तियाल की जो है ना, ये कायदा चलता है बाब इफ्तियाल में। और ये कायदा
مثال में मुअत्तल फा में बकसरत इस्तेमाल होता है। मैं आपको कई मिसालें इसकी समझाता हूँ, जो आप लोग जिन जिन मिसालों को आप लोगों के जिन मिसालों को आप लोगों के सामने वो मतलब करना होता है जी। जी दोबारा देखिए कायदा इल्म सीगा में, इल्मुल सरफ अखीरैन में है, सफा नंबर 12 में कायदा नंबर 5 है। जो वाव या असली इफ्तियाल की ता के पास हो उसको ता से बदल कर ता में इदगाम कर देंगे। अब हम क्या लफ्ज बोलते हैं आमतौर पे, हम क्या लफ्ज बोलते हैं जी, उस लफ्ज को हम देखते हैं, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। हम आप आमतौर पे बोलते हैं इत्तिफाक, इत्तिहाद, बोलते हैं या नहीं बोलते? जी अच्छा, इत्तिफाक, इत्तिहाद, इन अल्फाज को हम बोलते हैं। ठीक है, अब इन अल्फाज की ताल ये क्या है? अब कभी सोचा आप लोगों में से शायद बहुत सी के जहन में भी ना गया हो कि भाई यहाँ पर भी यही यही कानून लगता है। अब मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। देखिए हमने शुरू में समझाया था कि भाई तराजू वजन को देखकर लाएंगे, जैसा वजन है वैसे तराजू। अब यहाँ पे वजन क्या आएगा? वजन मस्दर का इफ्तिआल, जी इफ्तिआल, ये वजन आएगा। नजर आ रहा है जी सबको? ये बाब इफ्तिआल के मस्दर का वजन है, इफ्तिआल। अच्छा अब उस इसी पर लाएं किसको? इत्तिफाक। जी सफा नंबर 12 है। यहाँ पे मिसाल इत्तिहाद वाली नहीं दी, लेकिन मैंने चूंकि वो वाली मिसाल दे रहा हूं जो आपके जहनों में पक्की रहे। अब देखें, अब वहां पर क्या आ रहा है? इफ्तिआल, और यहाँ पे क्या आ रहा है? इत्तिफाक। ये कायदा जारी हो रहा है। कायदों को देखें गौर से। वाव या असली इफ्तिआल की ता के पास हो। अब इफ्तिआल की ता थी, अब क्या करना है? उसको ता से बदल कर ता के ता में इदगाम करना है। अब यहाँ पे आना चाहिए था जी, तशदीद आनी नहीं चाहिए थी। अब ये तशदीद, अब तकनीक बता रहा हूँ आपको समझने की, कि ये जो तशदीद है, ये तशदीद ही बतला रही है कि क्या, ये तशदीद ये बतला रही है कि क्या जी, यहाँ पर कोई कायदा जारी हो रहा है। क्यों? कि इफ्तिआल में तो तशदीद आती नहीं, तशदीद आएगी तो आखिर में आएगी, वो जो है मतलब मुजाफ में, इसमें तो तशदीद नहीं आएगी। अब तशदीद को हम निकालते हैं, यानी कि हरफ की असली हालत को निकालते हैं, हमें पता चलेगा। जब हम हरफ की असली हालत को निकाला तब हमें क्या पता चला कि भाई ये तो ये लफ्ज है इत्तिफाक। सेम वजन की मौजून की तरह हमला इत्तिफाक। अब देखें, अब गौर से देखें जी, इत्तिफाक। ठीक है, नुक्ता जरा बड़ा कर दिया, इत्तिफाक। तो अब देखें, अब ता बाब इफ्तिआल की है ना जी, और उसके पास वाव आ रहा है, तो ये कायदा जारी होगा। तो वाव को ता से बदल कर ता का ताम इदगाम कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों चीजें, तालील की दो चीजें हो रही, तब्दील भी हो रहे हैं और इदगाम भी हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? इत्तिफाक। समझ रही बात को जी? इसी की मिसाल दूसरी ले लें, दूसरा लफ्ज हमें तो आप लोगों को याद रहेगा, इत्तिहाद। जी इत्तिहाद। अब इत्तिहाद को देखें, असल में क्या था? इत्तिहाद। ठीक हो गया जी? आ गया ना जी? समझ में आ रहा है जी? इत्तिहाद। ठीक है, अब देखें यहां पर क्या रहा? बाबे इफ्तिआल की ता है, ठीक है, और उस ता के पास वाव है, वो वाव को किससे बदल दिया? ता से बदल कर ता का ताम इदगाम कर दिया। तो क्या हो गया? इत्तिहाद हो गया।
تو اتحاد. اب اتحاد کے لیے ضروری ہوتا ہے نا ملنا. اتحاد تبھی ہوتا ہے نا جب آپس میں ملا جائے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ بھئی یہاں ملیں گے تو اتحاد ہوگا. تو اتحاد میں بھی تعلیل ہوتی ہے. سمجھ رہی بات کو جی؟ تو امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو یہ 3 قاعدے ہیں. اصل میں 2 قاعدے ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے 3 بنائے ہوئے ہیں. تو یہ 3 قاعدے ہیں جو جاری ہوتے ہیں معطل میں زیادہ تر. اور انہی کے ساتھ ایک اور قاعدہ بھی ہے جو قاعدہ نمبر 3 ہے. اس کو ذرا غور سے دیکھیے. پہلے قاعدے دیکھیے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی نا جی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ سب کو؟ اچھا اب وہ قاعدے دیکھیے. تیسرا قاعدے نمبر 3. واو ساکن ہو مشدد نہ ہو, اس سے پہلے حرف مضموم ہو, نہیں اس سے پہلے حرف مکسور ہو, تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے. اب یہ لفظ بکثرت استعمال ہوتا ہے. بکثرت. میزان, میزان, ٹھیک ہے. میقات, حج کے لفظ استعمال ہوتا ہے نا میقات. سمجھ رہی ہیں بات کو جی؟ میقات, میزان, میزاب رحمت, میزاب. وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو آپ لوگوں کو یاد رہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میزاب, میزان کو دیکھیں. ترازو تلیں گے نا کل قیامت کے دن. اب اس کے لیے ہم نے ترازو کیا لانا ہے؟ پہلے ترازو کو ہم درست کرتے ہیں. تو اس کے لیے ترازو کیا لانا ہے؟ مفعال. مفعال. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی, سمجھ میں آگے جی؟ اب دیکھیں میزان. اب اس کی اصل کیا ہوگی؟ میوزان. اب دیکھیں واو, واو ساکن ہے, اس سے پہلے کسرہ ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ یہ قاعدہ بھی معطل الفا مثال واوی میں جاری ہوتا ہے. میوزان. واو گرے گی نہیں, واو یا سے بدلے گی یہاں, تو میزان ہو جائے گا. یہاں پہ واو یا سے بدلے. سمجھ رہی بات کو؟ تو اوپر والے لفظ ہو جائے گا درمیان میں جو میزان. اس طرح میزاب رحمت ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے میقات بتلایا, میوقات تھا اصل میں. تو میں نے آپ کو بتلایا. اب آپ کو تھوڑا سا تکنیک یعنی ذہن کو استعمال کرنا پڑے گا. اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کرنا آ جاتا ہے. سمجھ رہی بات کو جی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی آپ لوگوں کو؟ یعنی یہ بات, یہ مطلب یہ ہے کہ یہ قاعدے یاد نہیں رہتے, لیکن قاعدہ اگر حل کیا ہو تو وہ حل کیا وہ یاد آ جاتا. فوراً یہاں پہ یہ قاعدہ لگا تھا, یہاں پہ یہ قاعدہ لگا تھا, یہاں پہ یہ قاعدہ لگا تھا. تو وہ چیز سمجھنی ہے کہ وہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمیں یہ چیز یہاں پہ حل ہوئی. اب دیکھیں اگر آپ میزان کو یا کے ساتھ کہیں پہ تلاش کریں گے تو معنی نہیں ملے گا. وہ معنی نہیں ملے گا جو ہم حل کرنا چاہیں گے. میزاب میں, میقات میں, اور اس وزن پر 20 مثالیں ہم کر سکتے ہیں کہ جو مطلب ہمارے سامنے آئیں گی اور ہم ان کو حل کرتے ہیں اور ان کو لگاتے ہیں. تو تعلیل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی اصل کھولنا آ جاتا ہے, نکھار آ جاتا ہے کہ ہم یہ چیز. تو خلاصہ یہ ہے کہ معطل میں 4 قاعدے میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں. 3 قاعدے واو میں جاری ہو رہے ہیں, اور چوتھا قاعدہ جو باب افتعال والا ہے وہ واو اور یا دونوں میں جاری ہوتا ہے. میں نے واو کی مثالیں دی آپ کو. ٹھیک ہے. تو وہ قاعدہ دونوں میں جاری ہوتا ہے. سمجھ رہی بات کو جی؟ جی, اس لیے اس قاعدے کو آپ ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے چلتے ہیں جی, آگے چلتے ہیں معطل العین. معطل العین, معطل العین کون سا ہوگا؟ معطل العین جس کا عین کلمہ کیا ہوگی, اس پر کسرہ ہے. عین کسرہ, عین کلمہ مکسور یا مفتوح؟
یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے؟ بعض اوقات نیٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس لیے اسکرین شیئر کا وہ ہوتا ہے. اب لیکن محترم میں اتنی زبانی سمجھاتا ہوں انشاءاللہ آ جائے گی کہ محترم ہم نے جو ترازو متعین کیا تھا فا عین لام، فا عین لام، تو عین کلمہ جو ہے عین کلمہ، اب دیکھیں وہ گردانے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا اگر پھر وہ کرنے لگ جائیں تو مہینے تو کم رہ جائے گا اس کے لیے کہ بھئی ہم ان گردانوں کو سامنے رکھیں. لیکن چونکہ جو چیزیں کروانی ہیں جو اس لیے ہم نے شرائط میں بھی یہ رکھا تھا کہ بھئی علم نحو پڑھی ہو، صیغوں کی پہچان ہو، تاکہ ہم ان کو وہ چیزیں کروائیں کہ جو مطلب ان کو مزید فائدہ دیں اور پھر اجرا میں ان کے لیے معاون ہو. دیکھیں مطل فا عین لام، اب ہم نے بات کرنی عین کلمے کی. عین کلمہ، عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو، نہیں عین کلمہ واو یا آ جائے، ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی بات جی؟ عین کلمہ پر واو یا آ جائے وہ کیا ہوگا؟ معطل العین بھی کہلائے گا، اجوف واوی اور یائی بھی کہلائے گا. سمجھ لی بات کو جی؟ اب میں آپ لوگوں کو لکھ کے سمجھا دیتا ہوں جی، امید ہے اسکرین شیئر ہو جائے گی. بہرحال قاعدے دیکھ لیں پہلے اتنے اسکرین. جی پہلا قاعدہ، قاعدہ نمبر 1، اور اس کا استعمال بکثرت ہے حدیث میں قال رسول اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقول فلاں یقول فلاں، استعمال ہوتا ہے نا بکثرت. اب اگر اس قاعدے کو چھوڑ دیں، اگر ان مثالوں میں تعلیل کیسے ہو رہی اس کو بھی آپ یاد رکھیں گی تو مطلب وہ جو مسئلہ وہ ہمارا حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، بس وہ نیٹ کا میرے خیال تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، بہرحال اس کو سامنے رکھیں، کوئی بات نہیں. میں آپ کو زبانی بھی جو سمجھاتا ہوں آپ توجہ کیجئے گا، علم صرف اخیراً سامنے رکھیں. جی پہلا قاعدہ، قاعدہ نمبر 1، جو وا اور یا متحرک، جو وا اور یا متحرک ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے حرف مفتوح ہو، جی اب الحمدللہ ہو رہی ہے جی، اس سے پہلے کیا ہو حرف مفتوح ہو تو اس وا اور یا کو الف سے بدل دیں گے. اب اس قاعدے کو استعمال بکثرت ہے، میں اسی لفظ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے وزن فعال، اب یہ ماضی کا قاعدہ ہے اور جتنا استعمال ہوتا ہے جتنا کہا جائے اتنا کم ہے کہ استعمال ہوتا ہے. تو اس کا وزن قال، لفظ اصل نکالیں تو قبل. اب دیکھیں، اب قاعدے کو چھوڑ دیں، آپ بس مثال کو سامنے رکھیں. قاف واو لام، اب مجھے بتلائیں گی کوئی بہن کہ بھئی کہ اس کے کس لفظ کے مقابلے میں حرف علت آ رہا ہے؟ عین میں. اچھا ایک اور بات، اب توجہ کیجیے گا، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کو اگر توجہ رہے گی تو آپ کو سمجھ. دیکھیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ الف کو نکال دیں، الف آئے گا ہی نہیں. اگر الف آئے گا، توجہ کیجیے گا، اگر الف آئے گا تو وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر واو یا یا تھا تبدیل ہوا ہے، یعنی تعلیل کا آپ کو الف سے تعلیل کا پتہ چل جائے گا. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ الف قالا الف آ رہا ہے بیچ میں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ واو یا تھا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ اتنی بات اگر ذہن میں رہے گی تو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو قال قبل، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ بات ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. قال اصل میں کیا تھا؟ قبل. یہ اللہ تیرا شکر ہے. تو اب کیا ہوا؟ یہ قاعدہ جاری، اب یہ قاعدہ واو میں بھی جاری ہوتا ہے، یا میں بھی جاری ہوتا ہے. یہ قاعدہ واو میں بھی جاری ہوتا ہے اور یا میں بھی جاری ہوتا ہے. جی سمجھ لی بات کو جی؟ تو اس لیے واو کو الف سے بدل دیا تو قالا ہو گیا. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی جی اس قاعدے کے اعتبار سے؟ اس قاعدے میں کیا ہے؟ الف سے بدلنا ہے. شرط کیا ہے کہ
واو से पहले फतह, वाव या से पहले फतह, काला असल में कबला था, वो अलिफ से बदल दिया। तो इतनी बात समझने में कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर या ले आए, बा क्या था, बया था, तो अलिफ से बदल दिया। देखिए अब वाव या से बदलने में परेशानी होती है, यकीनन होती है, लेकिन उसके लिए लुगत है। समझ में आ रही है बात जी? उसके लिए लुगत है कि भाई जहां पे देखना है कि जहां पे लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वहां पर हम उसका माना क्या लेंगे, वाव या के पता हमें लुगत से चलेगा, या बकसरत इस्तेमाल से। जैसे हमने काला को बकसरत इस्तेमाल किया तो ये वाव से इस्तेमाल होता है, वाह को हमने बकसरत इस्तेमाल किया तो या से होता है। समझ रही बात को जी? तो देखिए हर चीज की पहचान उसकी मुनासिबत से होगी। अब हम एक ही चीज से सारी पहचान हो जाए, वो नहीं होगी जी। वाव या की पहचान मोतलुल फा में भी, मोतलुल आइन में भी, मोतलुल लाम में भी किससे होगी, लुगत से। ज्यादा बहुत कम कोई बकसरत इस्तेमाल से आपको चीजें याद रह जाएं, वो एक अलग सी बात है, लेकिन असल उसूलन जो है उसकी पहचान किससे होगी, लुगत से होगी। समझिए बात को जी? अब ये कायदा आप लोगों के जहन में आ गया। अच्छा, अब इस कायदे में, इसमें तवज्जो कीजिएगा, ये समझने वाली बात है। पहली हमने सही का पढ़ा था, उसमें हमने कोई कायदा नहीं लगाया, क्योंकि उसमें जो कायदे लगते हैं वो ना होने के बराबर है। मिसाल में मोतल फा में हमने कायदे लगाए, वहां पे एक एक कायदा लगता था। अब यहां पर एक ही लफ्ज में एक ही जगह पर कई कायदे जारी होंगे। समझ रही बात को जी? कई कायदे जारी होंगे जी। आप लोगों को समझ आ रही है? अगर समझ आ रही तो मैं आगे चलूं। अच्छा, अब देखिए मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। उसके लिए क्या है, उसके लिए हमने क्या करना है, मैं आपको जी एक ही मिसाल आपको समझाता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी। वजन भी बदलता हूँ, ठीक है। अब वजन को आपने सामने रखना है, फ़अलना। अच्छा, इस वजन का फायदा क्या होता है? वजन हमें ये चीज बतलाते हैं कि भाई इसकी सूरत असल ये है कि कमी बेशी हो रही हो तो हो रही हो, लेकिन इसकी असली सूरत यही है। अब देखें, अब यही सीगा हमने पढ़ा था, तो हम पढ़ते इस सीगे को कुलना है, कुलना। समझ रही बात को जी? अब अगर आप तवज्जो से समझ लेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला ये हल हो जाएगा। अभी कायदा नंबर 2 है, पहले कायदा नंबर 2 को देखे, दूसरा कायदा इसी में दूसरा कायदा लगेगा। कायदा नंबर 2, जब माजी सलात मुजरद का आइन कलमा वाव बसबब इज्तिमा साकिन गिर जाए और वो माजी मकसूरुल आइन ना हो तो फा कलिमा को जम्मा दिया जाएगा। यानी इसका मतलब है कि एक ही सीखे में दूसरा कानून भी जारी होगा, और दूसरा दूसरा जारी हो चुका होगा, तीसरा फिर ये लगेगा। अब समझिए, कुल्ला की असल निकालते हैं हम, कुल्ला। कबलना। अब देखें, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो से बिल्कुल तवज्जो समझिएगा। पहली बात, पहला कायदा कौन सा लगेगा? वाव मुतहर्रिक के माक़बल मफ्तूह है, पहला कायदा लग गया। तो वाव को किससे बदल दिया, अलिफ से। क्या हो गया, कालना, कालना हो गया जी। आप मुझे जबानी बतलाइए ताकि वो लिखने में फिर ज्यादा देर लग सकती है, ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। कालना, समझ में आ गया जी? जी अब देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या होगा, अलिफ और लाम, अलिफ और लाम दो साकिन नहीं पढ़े जा सकते। जैसे दोनों टांगे खड़ी करके हम खड़े हो सकते हैं, दोनों पांव फिजा में उठा के हम खड़े हो सकते हैं, नहीं। इसी तरह दो साकिन इकट्ठे नहीं होंगे आमतौर पे। तो दो साकिन हो गए तो पहले को गिरा दिया, पहले को गिरा दिया, ठीक है। पहले को क्या कर दिया जी, गिरा दिया। तो क्या हो गया, कलना, कलना, कलना। पहला जो हरफिल्लत होता है वो गिरता है। साकिनैन का कायदा आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहले को क्या कर दिया जी, गिरा दिया। अच्छा, कलना हो गया। अब ये कायदा जारी होगा कि अब वो वाव की मुनासिबत से समझ लें या किसी भी एतबार से समझ लें कि कलना यानी कि फा कलमे को जम्मा दे दिया।
تو یہ 3 قاعدے اس ایک ہی لفظ میں جاری ہو رہے ہیں. تو ان 3 قاعدوں کی اب دیکھیں ایک قاعدے کی پہچان ہو رہی تھی، لیکن ان 3 قاعدوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ اوپر دیکھیں، اوپر سب سے پہلے کیا ہے؟ ہم نے وزن لکھا ہے، ترازو، موزون. اس ترازو کے مطابق ہم نے لانا ہے. تو اس ترازو کے مطابق لانے کے لیے اصل شکل کیا بنی ہوئی ہے؟ اب جو موجودہ شکل ہے تعلیل کے بعد وہ قلنا بنی ہوئی ہے. لانی کیا ہے؟ قبلنا. پھر قبلنا سے قلنا کیسے بنا؟ کتنی سٹیپ آئے؟ 3 سٹیپ آ رہے ہیں. پہلے قالا والے لگایا، یعنی یہ والا قاعدہ. پھر وہ التقاء ساکنین والے لگائے جس میں 2 ساکن جمع ہو جائے. پھر یہ ہم نے تیسرا قاعدہ لگایا، قاعدہ نمبر 3، قاعدہ نمبر 2 بلکہ 2 لگائے. اب واو ہے تو دوسرا 2 لگ جائے گا، یا ہے تو تیسرا لگ جائے گا. تو یہ واو ہو جائے. سمجھ رہی بات کو جی؟ تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. معطل العین. اب یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، پہلے ایک ایک قاعدہ جاری ہو رہا تھا اس میں، یہاں پہ 2 قاعدے جاری ہو رہے ہیں. سمجھ رہی بات کو جی؟ تو یہ یاد رکھیے گا. تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا ہو گیا. اب اس کی آپ پریکٹس کریں گے تو دیکھیے نہیں بھی کریں گی لیکن کسی نہ کسی درجے میں آپ کو انشاءاللہ امید ہے فائدہ ہو رہا ہوگا. پھر بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ گروپ اسی لیے بنائے ہیں کہ آپ اس میں اپنی رائے دے سکتی ہیں، پرسنل میں رائے دے سکتی ہیں کہ بھئی کس طرح. اب انشاءاللہ ہماری کلاس پیر کو ہوگی تو انشاءاللہ تعالی باقی دوسری کلاس کا وقت جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نے تبدیل کیا ہے، جو شمال ترمذی جس میں خواتین شامل ہیں، جو بھی خواتین شامل ہیں. تو بہرحال تو یہ چیز ہے. اور باقی خواتین وہ جو ریکارڈنگ بھیجنے کا کہہ رہی تھی تو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بھی سہولت ہے، آپ کے لیے بھی سہولت ہے. آپ آسانی ساری ریکارڈنگ آپ کے سامنے ہوگی کہ وہ چینل پہ اپلوڈ کی جا سکتی، فوری کر دیا کروں گا انشاءاللہ. تو وہ آپ اس پہ سن سکتے ہیں انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ سب خواتین اس کا خیال رکھیں گی. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.